اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ بی ایس سیکنڈ سیمسٹر کی طالبات، بیٹے ہم اسلام کا معاشرتی نظام ٹاپک پڑھ رہے تھے۔ اس کا پس منظر جو ہے وہ میں نے آپ سے کلاس میں ڈسکس کر لیا تھا، اور معاشرہ کیا ہوتا ہے، معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے، یہ باتیں ہماری ڈسکس ہو گئی تھیں۔ معاشرے کے ارکان، بنیادی ارکان جو ہیں وہ بھی ڈسکس ہو گئے تھے۔ اب انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے، یا اسلام ہمیں جو معاشرتی نظام دیتا ہے وہ کیا ہے۔ تو جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ افراد جو ہیں وہ آپس میں مل جل کر رہنے والے افراد جو ہیں وہی معاشرہ بناتے ہیں، اور اگر معاشرے میں باہمی برتاؤ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو تو معاشرہ منظم، مضبوط بنیادوں پر استوار ہو کر حقیقی معنوں میں ایک انسانی معاشرے کا روپ دھار لیتا ہے۔ ورنہ انسانی اور حیوانی معاشرے میں خاطر خواہ کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی آسمانی تعلیمات یا اسلامی تعلیمات کو ٹھکرا دیا جائے یا ان کو فالو نہ کیا جائے تو پھر وہی طاقتور کا ایک معاشرہ جو ہے وہی سامنے آتا ہے، جس میں ظالم کے لیے تو کوئی قوانین نہیں ہیں، صرف مظلوم کے لیے ہی قوانین ہوتے ہیں، یا پھر دوسرے لفظوں میں آپ اسے جنگل کا قانون کہہ سکتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ ہمیں ایک بہت واضح اور مفصل معاشرتی نظام دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یعنی کہ ہم نے اے لوگوں تم سب کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی ہم بحیثیت انسان، یہ تمام انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ اور پھر کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ پھر ہم نے تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے ہیں۔ وہ کس لیے بنائے ہیں؟ کسی اونچ نیچ یا مساوات اس کے لیے اونچ نیچ کی وجہ سے نہیں ہے، کسی نسل، جنس، زبان یا پیشے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے نہیں، بلکہ کیا ہے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں پہچان کر سکو، یہ شناخت کر سکو۔ یعنی یہ چیز جو ہے معاشرے میں مختلف اقوام اور مختلف قبائل کی، یہ معاشرتی اونچ نیچ نہیں ہے، بلکہ یہ برائے زینت اور مصلحت ہے۔ اب اگر لفظ زینت ہم دیکھتے ہیں تو زینت کس طرح سے ہے، دیکھیں جس طرح سے ایک باغ ہے اور اس باغ میں مختلف قسم کے رنگا رنگ کے پھول ہیں، تو جو لطف اس زینت اس باغ کی ہے، یا جو پھل، مختلف انواع کے پھل ہیں، جو زینت اس باغ کی ہے وہ اس باغ کی ہرگز نہیں ہو سکتی جس میں ایک ہی طرح کے صرف پھول ہوں اور ایک ہی سائز کے ہوں۔ تو اس طرح معاشرے میں مختلف اقوام اور قبائل جو ہیں وہ معاشرے کی زینت ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک معیار بتا دیا کہ یہ دنیوی اعتبار سے تم میں جو ہے وہ ایک پہچان ہے، ورنہ مصلحت اس میں یہی ہے کہ پہچان اگر تمام افراد ایک ہی طرح سے اور اقوام ایک ہی اس میں آ جائیں تو پھر شناخت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو نسلی اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے، یہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں بتا دیا کہ چاہے وہ جس بھی نسل سے ہو، جس بھی قوم سے ہو، جس بھی قبیلے سے ہو، اللہ کے نزدیک جو معزز ہوگا وہ وہی ہوگا جو ان سب میں سے متقی ہوگا۔ تو اس طرح گویا کہ اسلام نے معاشرتی نظام جو دیا اس میں اس بات کا کلیئر کٹ سا اعلان کر دیا کہ انسان کسی پیدائشی طور پر یا نسلی طور پر
فخر نہیں کر سکتا، کسی کو پیدائشی طور پر ذلیل یا رسوا ذلت کا لبادہ نہیں پہنا سکتا، بلکہ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ سب جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تو جب سب کی اصل ایک ہے تو اس لیے معاشرے میں اونچ نیچ کا یہ تصور، ذلت و رسوائی کا تصور یا فخر و غرور نسلی بنیاد پر یا پیدائشی طور پر ہونا، اس کی اسلام نے جڑ کاٹ دی۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو ڈرو اس رب سے یا اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی ایک جان سے پیدا کیا۔ یعنی بار بار انسان کو جو اس کی سوچ جو ہے اس کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ تم سب جو ہو وہ ایک ہی نفس سے، ایک ہی جان سے تخلیق شدہ ہو، تو لہٰذا اونچ نیچ کا ہونا، فضیلت کا ہونا نسلی اعتبار سے، جنسی اعتبار سے یا زبان کے اعتبار سے یا پیشے کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر معاشرے کے ارتقاء کے بارے میں بتایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا وَكَثِيرًا مِنَ النِّسَاءِ، کہ اس سے پھر یعنی نفس واحد سے پیدا کیا اور پھر اس سے ہم نے تمہارے جوڑے بنائے۔ یعنی یہ ایک معاشرے کا یہاں پر ایک تصور کانسیپٹ بھی دے دیا کہ جو خاندانی نظام ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ نکاح کے ذریعے سے استوار کی جاتی ہے۔ خلق منہا زوجہا، اور پھر ان زوجین سے کیا کیا، بث منہما رجالا، کہ ان سے پھر آگے بہت سے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ پیدا کیے۔ تو اس طرح اسلام کا جو دیا ہوا معاشرتی نظام ہے وہ سب سے پہلے نسلی تفاخر یا کسی بھی قسم کی فضیلت جو ہے اس کی نفی کرتا ہے۔ اور انسانی معاشرے میں معاشرت کی بنیاد اسی وقت رکھ دی گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ رشتہ ازدواج کے ذریعے سے خاندان کی جب بنیاد رکھ دی گئی، اور پھر اس کے بعد جو آگے نسلیں چلیں ان سے دیگر رشتے جو ہیں وہ استوار ہوئے، بن گئے، جیسے بھائی بہن کے رشتے ہو گئے یا کزنز کے رشتے ہو گئے، تو خاندان کے اندر بنیادی طور پر یعنی معاشرے کی ابتدا جو ہے وہ یہاں سے ہو گئی۔ اور اس کے جو نظام معاشرت تھا وہ کس طرح سے وجود میں آیا؟ نظام معاشرت وحی الہی کے ذریعے سے وجود میں آیا۔ جس طرح معاشرہ اپنی ارتقائی منازل طے کرتا گیا فزیکلی، یعنی جیسے پہلے اگر دیکھا جائے تو صرف حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھیں، اماں حوا علیہ السلام تھیں، تو اس وقت جو احکامات آنے تھے وہ صرف میاں بیوی کے متعلق آنے تھے، یا جو آپس کے تعلقات ہیں اس حوالے سے جو احکامات تھے۔ پھر جس طرح آگے رشتے وجود میں آئے اور ان رشتوں کے درمیان جس طرح سے معاشرت کی ضرورت پیش آتی گئی، اسی طرح وحی الہی کے ذریعے سے نظام معاشرت بھی تکمیل پاتا چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آئے، اور جہاں پر نظام معاشرت میں جو تبدیلیاں ہو چکی تھیں یا جہاں پر جس طرح سے ان کے ضرورت تھی اس وقت کے اعتبار سے اور آئندہ آنے والے ادوار کے اعتبار سے، وہ پورا نظام معاشرت جو ہے وہ وحی الہی کے ذریعے سے فائنلی جو ہے وہ بتا دیا گیا۔ اور پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی جب قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی گئی تو گویا اس اسلامی نظام معاشرت جو اسلام نے متعارف کروایا وہ بھی محفوظ رہا اور انشاءاللہ رہے گا۔ اور اس جہاں قرآن مجید میں یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور یہ ساری تفصیلات آتی ہیں۔ وہیں پر اس میں اسلام کے معاشرتی نظام کا پہلو بھی جو ہے اس کے بھی پایہ تکمیل تک پہنچنے کی بشارت ہے، نہ صرف معاشرتی نظام بلکہ تمام نظاموں کے اعتبار سے، کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ مجموعی طور پر ہے۔ اب اگر ہم اس سے آگے چلتے ہیں
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے خاندان کے معاشرہ، بیٹے جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تو خاندان کے اندر ہے اور ایک خاندان سے باہر ہماری قرابت داریاں، رشتہ داریاں جو ہیں وہ ہیں. تو خاندان کے اندرونی معاملات میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اندرونی معاملات چونکہ معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے وہ میاں بیوی ہیں، تو اس کے بارے میں اسلام نے تفصیلی قوانین جو ہیں وہ واضح کر دیے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے معاشرے کی اس اکائی کے بارے میں یورپی معاشرہ یا عرب معاشرہ اس کی کیا حالت تھی، تو اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپی معاشرہ عورت کو اس کے لباس تک کی ملکیتی حقوق نہیں دیتا تھا اور عورت کی کوئی عزت و تکریم نہیں تھی. ایک عورت سے بیک وقت مختلف افراد اس کو جو ہے اس پر اپنا حق جتاتے تھے. اور اسی طرح عرب معاشرے میں بھی عورت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، درگور کر دیا جاتا تھا. لیکن اسلام نے جو نظام دیا، یہ جو بنیادی اکائی ہوتی ہے جس پر پورے معاشرے کی بنیاد استوار ہوتی ہے اس کے لیے ایک نہایت واضح، مکمل اور تفصیلی احکامات جاری کیے ہیں. جیسے میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ سب کے الگ الگ، یعنی یہ دو بنیادی اکائیاں ہیں نا، میاں اور بیوی، تو ان کے الگ الگ تفصیل سے احکامات جو ہیں وہ بتا دیے کہ کس کے کیا حقوق اور کس کے کیا فرائض ہیں. اور یہاں تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان میں کوئی بات ناپسند ہو، یعنی ترغیب دلائی گئی ہے اس اکائی کو جوڑنے کی کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اسی میں سے اللہ تمہارے لیے خیر نکال دے. لہٰذا اس معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے، دونوں اکائیوں کو نصیحت کی گئی ہے اور قوانین بھی وضع کیے گئے ہیں. اس طرح معاشرے میں زنا جو ہے یا اس کے علاوہ دیگر غیر اخلاقی حرکات جو ہیں ان کے لیے جہاں ایک طرف سخت سزائیں بتائی گئی ہیں، وہیں ان کی روک تھام کے لیے قوانین بھی وضع کیے گئے. اب شوہر اور بیوی کے تعلقات کے نتیجے میں جو ثمر ملتا ہے انہیں، وہ اولاد ہوتی ہے. اور یہ جو اولاد ہے پھر والدین پر ذمہ داری ڈال دی کہ اولاد کے حقوق بتلا دیے انہیں اور ان کا پورا کرنا ان کا فرض ٹھہرا. جیسے ہم نے پہلے لیکچر میں ایک میں ڈسکشن کی تھی کہ بچے کا اچھا نام رکھنا، اس کی اچھی تربیت کرنا، اس کا عقیقہ کرنا، یا مختلف ہم نے ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا تھا. اسی طرح پھر اس کے جواباً اولاد کے لیے جو ہے وہ والدین کی اطاعت جو ہے وہ فرض کر دی گئی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اگر حقوق اللہ میں سے کسی کا ذکر کیا تو وہ والدین ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے، اس کا یہ حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر اس کی ڈیٹیل میں آتا ہے کہ آپ صرف اگر وہ شرک پر مجبور کرتے ہیں تو وہ ایک پہلو ان کا نہیں مانیں گے، اس کے باوجود اگرچہ وہ کافر ہیں پھر بھی آپ دیگر معاشرتی معاملات جو کہ شریعہ سے نہیں ٹکرا رہے ہیں، جن میں شرک نہیں ہے، ان میں آپ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے. تو اس طرح یہ تو ہے خاندان کے اندرونی معاملات. یہ میں نے مفصل نہیں، صرف جزوی طور پر کچھ مثالیں آپ کو دی ہیں، ادروائز ڈیٹیل سے اسلام میں اس کے سارے احکامات موجود ہیں. اب خاندان کے باہر جو معاملات ہوتے ہیں، وہ خارجی تعلقات جو ہوتے ہیں خاندان والوں کے، اس حوالے سے بھی ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ایک مکمل طور پر معاشرتی قوانین جو ہیں وہ وضع کرتا ہے. یعنی خاندان سے باہر قرابت داری جو آ جاتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جو آ جاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بحیثیت مسلمان یا ایک اسلامی معاشرے جو ہے اس میں سب سے پہلے جو حکم دیا وہ
ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کا ہے۔ اور تعاون کیا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تعاون سے بات کلیئر ہو جائے کہ تعاون جو کرنا ہے وہ نیکی اور تقوی پر تعاون کرنا ہے، اور گناہ اور زیادتی کے معاملات میں تعاون نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ گناہ اپنے صرف بھائی کو ہی دیکھیں گے، اس کی اصل خوبی جو ہے وہ کس پر تعاون کرنا ہے؟ وہ نیکی ہے اور تقوی ہے۔ اس کی کلیریفیکیشن آپ اس حدیث سے زیادہ ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اور یہ جو ہے اصول عرب معاشرے میں اس سے اسلام سے پہلے بھی جاری تھا، وہ کسی اور انداز میں تھا۔ اب صحابہ کرام حیران رہ گئے اس بات پر کہ کیا اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ظاہر ہے وہ بیک جو تھا اس کا پس منظر چلا رہا، تو سوال کیا کہ اللہ کے نبی، مظلومن کا تو سمجھ آتا ہے کہ اپنے مظلوم بھائی کی مدد کرو، ظالم کی مدد کس طرح سے؟ تو فرمایا کہ ظالم کی مدد اسے ظلم سے روک کر کریں، یعنی اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اس کو ظلم و زیادتی سے روک دیں۔ تو اسی طرح یہ نہیں کرنا کہ اگر ہمارے رشتہ دار ہیں یا بھائی ہیں یا اپنے ہی جان کیوں نہیں ہے، کہ وہ ہے نا کہ گواہی دو، اگرچہ وہ تمہارے اپنے ہی حق پر قائم رہنے والے کی خاطر گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے جو ہے وہ تمہاری اپنی ذات یا رشتہ دار یا والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک اتنا مضبوط پہلو ہے اور اتنا مضبوط اصول ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے اس کی جڑیں، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ نہایت مستحکم ہو جاتی ہیں۔ اگر اس اصول پر عمل کر لیا جائے تو معاشرہ ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ اچھا، رشتہ داروں کے ساتھ ہم تعلقات کے ضمن میں یہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ خارجی تعلقات جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ جو آ رہے ہیں پوری ڈیٹیل آ رہی ہے کہ حسن سلوک کی یا ان کو ادا کرنے کی، حق ادا کرنے کی، تو یتیم ہے، مسکین ہے، مسافر ہے، اس طرح یہ سارے معاملات آ جاتے ہیں، اس میں غلام ہیں آ جاتے ہیں۔ تو ان سب کے ساتھ الگ الگ ان کے حقوق کو بیان کیا اور ان سب کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ یہاں تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری اس میں بیماری کی علالت کی حالت میں، جہاں ایک طرف نماز کی طرف کے الفاظ دہرا رہے تھے، وہیں ایک نصیحت جو کی اپنی امت کو، اتقوا اللہ فی الضعیفین، کہ دو کمزوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں ان کا خیال رکھنے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ اور وہ کمزور طبقات کون سے ہیں؟ المرأة والمملوک، یعنی عورت اور لونڈی یا غلام جو بھی ہے۔ عورت اس لیے کہ ایک تو اس معاشرے میں جو ہے وہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کے کوئی حقوق نہیں تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو اس کے بعد اسلام کی تعلیمات کے بعد شوہر جو ہے اس کو اس کی ذمہ داری سونپ دی گئی، تو اس کو اس پر قوام بنا دیا گیا۔ تو اس بات سے تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں وہ اس کو اپنا مالک نہ، اپنے آپ کو مالک نہ تصور کر بیٹھیں اور ان پر ظلم و زیادتی کرتے رہیں، اور اسی طرح غلام جو ہیں یا لونڈیاں جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، تو ان کو بھی اپنی اس طرح سے تملیک نہ تصور کریں کہ جو چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں، بلکہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باخبر کیا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ یا ہمسایوں کے جو ہم دیکھتے ہیں ان کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح بچوں کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت کا جو ایک پہلو ہے اس کو اجاگر کیا گیا، اور دیگر اخلاقی اقدار جو پورے معاشرے کے لیے جن کے نفاذ کی بھرپور کوشش کی گئی وہ اور ان کی طرف ترغیب دلائی گئی، ان میں ایک بہت بڑا پہلو جو ہے وہ احسان اور مہربانی کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
یا پھر دنیوی طور پر انسان کو یہ کہا گیا کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح امانت داری ہے، دیانت داری ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، اور اس طرح دیگر اخلاقی اقدار جو ہیں ان کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشرے میں عاجزی اور انکساری کا تصور جو ہے اس کو پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، تواضع کی طرف بھرپور توجہ دلائی گئی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ العجز فخری، کہ عجز انکساری جو ہے وہ میرا فخر ہے۔ اور اسی طرح تکبر جو ہے اس کی معاشرے سے جڑ کاٹ دی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تکبر جو ہے، یعنی حدیث قدسی کے ذریعے سے، کہ تکبر جو ہے وہ میری ردا ہے، اور اگر کوئی اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح وعدہ پورا کرنا اگر ہم یہ دیکھیں تو اس حوالے سے ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ بندہ مومن جو ہے اس کو یہ حکم دیا گیا کہ تم وعدہ جو ہے اس کو پورا کرو، بے شک تم سے وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں اس رشتہ داری سے آگے اخلاقی اقدار کی طرف آئے تھے، جس میں عفو درگزر یا باہمی احترام ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے، مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا گیا ہے، اور سچ بولنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور اسی طرح اسے تھوڑا سا ہم، جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، بار بار آگے نکلنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا، صدقات کا سسٹم رکھا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ معاشرے میں جو ہے وہ طبقاتی تقسیم جو ہے وہ جنم لے جائے۔ قرآن مجید میں ہے کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دولت جو ہے وہ تمہارے معاشرے کے امراء کے درمیان ہی گردش کرتی پھرے، اس لیے جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات کی جو تقسیم ہے یا اس کا اصول جو ہے اس کو قائم کیا۔ اور سود جو ہے معاشرے کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے سود جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا، کہ لا تأکلوا الربا، اور سود کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں عدل اجتماعی یعنی مساوات انسانی کا جو ہے وہ درس دیا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے وہ نہایت واضح، مکمل اور مفصل ہے، جو زندگی کے ہر گوشے کو جو ہے، ہر گوشے میں ہمیں مکمل رہنمائی جو ہے وہ کرتا ہے۔ اب ہم اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں جو ہے وہ کس طرح سے عملی طور پر اسلام کا معاشرتی نظام جو ہے وہ رائج کیا جا سکتا ہے، یا کس طرح سے اگر کیا جائے تو ہم جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ تو ملک کی سطح پر کسی بھی ملک میں مختلف ادارے جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اندر مختلف پہلوؤں سے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھا رہے ہوتے ہیں یا ان کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان اداروں میں جیسے کچھ مذہبی ادارے ہو جائیں یا سیاسی ادارے ہو جائیں یا ذرائع ابلاغ ہے، مختلف وسائل جو ہیں ادارے، جیسے ہیلتھ کا ادارہ ہو گیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا ادارہ ہو گیا، ایجوکیشن کا ادارہ ہو گیا، اگر یہ تمام ادارے اپنے اپنے جو ہیں ان کے دائرہ کار، ان میں قوانین جو ہیں وہ اسلام کے دیے گئے معاشرتی نظام کے مطابق طے کریں اور پھر عملی طور پر ان کا نفاذ کریں، تو واقعی اسلامی معاشرے کا جو نفاذ ہوگا اس سے ایک جہاں اسلامی معاشرے کی ایک واضح جھلک ہمارے سامنے آئے گی، وہیں ہم ترقی پذیر اقوام سے نکل کر ترقی یافتہ اقوام میں شامل ہو جائیں گے۔ بلکہ ہو سکتا ہے، یقیناً ہوگا اگر ایسا کیا جائے تو ہم ان کے لیڈنگ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے بڑی اور وقت کی ضرورت جو ہے اس وقت معاشرے کو غربت، افلاس، بھکاری، جو ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں فقراء ہیں، اس کے علاوہ معاشرے میں چوری، ڈاکہ، زناکاری، یہ دیگر تمام برائیاں اس وقت جو معاشرے میں ہیں ان کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام جو ہے اس کا نفاذ نہیں ہے۔ اگر اس کا عملی طور پر نفاذ کیا جائے تو اس تصویر کا بالکل ہمیں دوسرا پازیٹیو پہلو جو ہے وہ نظر آئے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ اسلام پر عمل کرنے والا بنائے اور اس معاشرے کو، اس ملک کو سکون، امن، اطمینان اور ترقی کی راہوں پر گامزن کرے۔ السلام علیکم۔